نبی کا کلیجہ ایسا کہ یہ باتیں سن رہے ہیں، سننے کے ساتھ وہ مٹی آگے بڑھا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں اپنے وارثوں کے بیچ، اور حسین کے حق میں دعا جو کر رہے ہیں وہ دعا بڑی اہم ہے، جن کی کوئی دعا رد نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہتے پروردگار اس آزمائش کی شکل تبدیل فرما دے، حسین سے اس بلا کو ٹال دے، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ تاریخ بغداد میں کہ حضور نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا ریح کر بھی و بلا، اس مٹی سے بلاؤں کی اور مصیبتوں کی بو آتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ تو حضور سب کچھ جان رہے ہیں، یہ بھی واضح طور پر جان رہے ہیں کہ شہید کیا جائے گا، لیکن نبی کی شان دیکھیں، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا انداز دیکھیں۔ یہ دعا نہیں کرتے کہ پروردگار یہ بلائیں ٹال دے یا بلاؤں والی زمین سے میرے شہزادوں کو ٹال دے، دعا فرماتے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، پروردگار حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ حسین میدان کربلا میں ایک چھوٹے سے کنبے کو لے کر ایک لمبی چوڑی بھیڑ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ جہاں حسین کا کلیجہ ہے اس کلیجے کے پیچھے رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ عام طور پر انسان دیوانگی کی حد کو بھی پہنچ جائے اس کے اندر انسانیت کی ایک رمق رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ رمق متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا ایسا ہمالیہ بن جاتے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی فوج پر کوئی نظر نہیں کرتے، اور اتنی لمبی چوڑی فوج کے مقابلے میں اس شان کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جہاں حسین کا استقلال ہے، صبر ہے، ہمت ہے، وہیں رسول اللہ کی دعاؤں کی تاثیر بھی ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی، اور تربیت کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی دعا نہیں کہ پروردگار یہ بلائیں ٹال دے، یا اللہ جو تیری مرضی تیرا نبی اس پر راضی۔ ہاں اتنی دعا ہے کہ جب ایسی نازک گھڑی آئے تو میرے شہزادوں کے پاؤں میں جنبش نہ آنے پائے، پروردگار انہیں صبر عطا فرمانا، اور صبر بھی ایسا دینا جو قابل اجر و ثواب ہو۔ یہ حضور نے دعا فرمائی۔ اس شان کے ساتھ حضور نے اپنے صاحبزادوں کی تربیت، رسول اللہ کی تربیتوں کا نتیجہ ہم اور آپ سب نے دیکھا۔ رسول اللہ کی تربیت صرف کربلا میں اثر انداز نہیں ہے، رسول اللہ کی تربیت حسین کی پوری زندگی پر اثر انداز ہے۔ جب ہم حضرت امام علی مقام کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تب بھی ہمیں نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کو اگر کسی مسئلے میں، دینی مسئلے میں کوئی تشویش ہوتی تو حضرت امام علی مقام سے رجوع کرتے، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا تو اس کو حل کروانے کے لیے آپ سے رجوع کرتے، اگر کسی کو کوئی مالی ضرورت پیش آتی تو شہزادہ رسول کی طرف رخ کرتے۔ ہما جہت ماوا و مل جاتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کرام۔ اس شان کے ساتھ حضرت امام علی مقام نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ لیکن عزیز دوستو، جس مشن کے لیے اور جس فکر کے لیے آپ نے جان دے دی، وہ فکر ہے حقانیت کے لیے اس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا کہ اس کے لیے اپنی ہی نہیں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کی ہی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کی بھی قربانی دینی پڑے تو دے دی جائے، لیکن حق سے ذرہ برابر نہ تو سمجھوتا کیا جائے، نہ حق کے سامنے کسی پزمردگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ دنیا میں بہت ساری دوستوں کی بھی مثالیں ملتی ہیں، بڑی بہادری کے قصے بھی ہم اور آپ سنتے ہیں، ظلم و جبر کی بھی الگ الگ داستانیں سنتے ہیں، لیکن نہ تو ایسے ظلم و جبر کی داستان سننے کو ملتی ہے اور نہ ہی ایسے صبر و استقلال کی کوئی داستان سننے کو ملتی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے گویا کربلا کے بعد میں صبر و عزیمت کا بھی مطلب بدل دیا۔ اگر ظالموں نے ظلم کا مطلب بدلا ہے تو حسین نے صبر کا بھی مفہوم تبدیل کر دیا۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا حسین کا حق صرف اتنا ہے کہ حسین کے نام پر تعزیے پیٹ لیے جائیں، زمین میں دفن کر دیے جائیں؟ چند جو کام ہم نے سمجھ رکھے ہیں کہ یہ حسین کی محبت ہے، ہماری محبت پاگل ہو سکتی ہے، حسین کے جذبات پاگل نہیں ہو سکتے، حسین کا مشن جاہلانہ انداز کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہتے ہوئے کئی بار دکھ ہوتا ہے، ایسا بارہا لگتا ہے جیسے امام علی مقام کربلا میں ہی مظلوم نہیں تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ انداز بدل گیا ہے، پہلے ان کے جسم پر ظلم ہوا تھا،
اب ان کو روحانی طور پر ستایا جاتا ہے. پہلے ستانے والے حسین کی دشمنی کا دم بھر کے ستاتے تھے، اب کئی مرتبہ ستانے والے دوستی کا دم بھر کے بھی ستا لیتے ہیں.